الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سے بری 11ویں شریف کی بہت بہت مبارکباد. اللہ پاک غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی برکتوں سب کو مالا مال فرمائے. میں اس وقت سیدی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم کے دربار میں حاضر ہوں، بغداد معلیٰ میں حاضر ہوں، اور وہیں سے اس وقت آپ کے ساتھ براہ راست ہوں. نیٹ کا پرابلم تھوڑا یہاں پر کی وجہ سے کچھ تاخیر بھی ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ کو غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار مبارک کے مناظر انشاءاللہ براہ راست دکھاؤں گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضور سیدی غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک لقب محی الدین بھی ہے. محی الدین کے معنی دین کو زندہ کرنے والا، دین کو جلا بخشنے والا، دین پھیلانے والا. یہ آپ کے جو لقب ہے محی الدین. آپ کے بہت سارے القاب ہیں. ذرا آپ ماشاءاللہ آپ کا مقام و مرتبہ اتنا ہے کہ آپ کو بہت سارے القابات عطا کیے گئے. تو اس میں سے ایک لقب محی الدین ہے، دین پھیلانے والا، دین کو زندہ کرنے والا. میں بڑا مختصر سے وقت میں آپ کو دین جو پھیلایا اور دین کو جو زندہ کیا اور دین کی تبلیغ جس طرح آپ نے فرمائی، اس میں آپ نے کون کون سے ذرائع آپ نے اختیار فرمائے. سب سے پہلا کردار، آپ نے کردار کے ذریعے دین کو پھیلایا. آپ کی سخاوت، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کچھ ٹیکنیکل پرابلمس ہیں تو انشاءاللہ ہم شامل رہیں گے انشاءاللہ. اور نگران شورا کا بیان بغداد شریف سے ترکیب بنا رہے ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ کچھ ہی دیر میں اس کو منع کر دیا کہ ہم تمہیں سفر نہیں کروا سکتی. غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو جب پتہ چلی تو غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے 30 دینار بھیجے. کتنے؟ 30 دینار بھیجے، اور 30 دینار بھیج کر فرمایا آئندہ کسی غریب کو دریا عبور کرانے سے منع مت کرنا. غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میرا جو زندگی کا جو ایک مقصد تھا، وہ مقصد بھی یہ تھا کہ میں بندوں کی خیر خواہی کر سکوں، ان کے ساتھ کو بھلائی کا انداز اختیار کر سکوں. تو یہ بھلائی کا انداز اختیار کرنے کی جو کوشش کی گئی اور بھلائی اختیار کی گئی، اس کے بہت سارے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے واقعات بھی بنتے ہیں. خیر الحمدللہ میرا اس وقت بغداد کا سفر ہوا، بغداد آنا ہوا، عراق آنا ہوا، اور ہم الحمدللہ یہاں پر مختلف مزارات کی زیارت کو بھی جانے کی ہمیں سعادت ملی ہے. میں آج انشاءاللہ آپ کو کچھ اس کی ویڈیو کلپس بھی دکھاؤں گا. ہم یہاں جب عراق، یہ اس ملک کا نام تو عراق ہے، بغداد اس کا کیپٹل ہے. تو جب ہم یہاں سے اترے تو ڈائریکٹ نجف مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے مزار شریف پر حاضری ہوئی. وہ مزار شریف پر حاضری کیا تھی، آئیے اس مزار شریف پر حاضری کا منظر دیکھتے ہیں. جی دکھائیے. آج کے ہم نجف اشرف
یعنی مولا علی شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا جہاں مزار پر انوار ہے، اس شہر میں ہم حاضر ہیں. اسے نجف کہتے ہیں، ہم اس کی تعظیم کے طور اس کو نجف اشرف کہتے ہیں. اب چلے ہیں کہاں جا رہے ہیں؟ مولا علی کی بارگاہ میں انشاءاللہ. علی المرتضی مولا علی مشکل کشا، آپ ہے شیر خدا مولا علی. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے دربار میں حاضر ہو چکے ہیں، اور یہ صحن مبارک ہے، مزار شریف اندر کی طرف ہے، بڑا وسیع اور عریض صحن مبارک ہے. کہ شیر محمد کے افتخار علی ہے، کائنات ولایت کے تاج. علی 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 علی. خدا کے کرم سے ہو مقبول مرشد، خدا کے کرم سے ہو مقبول مرشد، ہماری دعائیں دعا کیجیے گا. یا رب کریم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقے میں ہماری حاضری کو قبول فرما. یا اللہ پاک جس بارگاہ میں حاضر ہے وہاں ولایت تقسیم ہوتی ہے. یا رب کریم تجھے مولا علی کا واسطہ دیتے ہیں، یا رب کریم ہمیں تیری پسند کا بندہ بنا دے، ہمیں نیک بنا دے. مولا علی کی نمازوں کا واسطہ ہمیں نمازی بنا دے. علی المرتضی مولا علی مشکل کشا، آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا. یا علی المرتضی مولا علی، یا علی